بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 104 ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو اور انظرنا کہو، اور خوب غور سے سنتے رہو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ آداب سکھلائے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد مدینہ منورہ کے قرب و جوار میں یہودی بھی رہتے تھے۔ وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام بعض اوقات بات فرماتے، چونکہ اس وقت سپیکر وغیرہ نہیں ہوتا تھا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ارشاد فرماتے تو دور بیٹھے ہوئے بعض اوقات لوگوں کو آواز نہیں پہنچتی تھی، تو اگر کوئی یہودی بیٹھا ہوتا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتا، راعنا۔ راعنا کا عربی معنی کچھ اور بنتا ہے اور یہودیوں کی زبان میں اس کا معنی کچھ اور بنتا ہے۔ عربی کے لحاظ سے راعنا کا معنی بنتا ہے ہماری رعایت فرمائے، ہمارے اوپر نظر کرم فرمائے، ہماری طرف توجہ فرمائے، یہ عربی کا معنی بنتا ہے۔ جبکہ یہودیوں کی زبان کے اندر راعنا کا معنی بنتا ہے احمق، بیوقوف۔ اب صحابہ کرام چونکہ عبرانی یعنی یہودیوں کی زبان نہیں سمجھتے تھے، تو صحابہ کرام نے سمجھا کہ شاید یہ عربی والا راعنا استعمال کر رہے ہیں، تو صحابہ کرام نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو راعنا کہنا شروع کر دیا کہ حضور ہماری رعایت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا بھئی یہ یہودیوں کی سازش ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی اور بے ادبی کرنا چاہتے ہیں، تو لہذا تم راعنا نہ کہو بلکہ تم انظرنا کہا کرو۔ انظرنا کا معنی بھی وہی ہے کہ آپ ہماری طرف توجہ فرمائیں، آپ ہم پہ نظر کرم فرمائیں، آپ ہماری طرف جو ہے وہ تھوڑی سی رعایت فرمائیں ہماری۔ انظرنا کا بھی یہی معنی نکلتا ہے، یہی معنی بنتا ہے۔ تو گویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسا لفظ کہ جو دو معنی رکھتا ہے اور اس لفظ کا ایک معنی ٹھیک ہے، دوسرا معنی غلط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا لفظ ہی سرے سے استعمال کرنے سے منع فرما دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسا لفظ جس کے دو معنی ہو، ایک معنی ٹھیک ہے ایک معنی غلط ہے، ایسا لفظ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ کہیں غیر مسلموں کو اور کہیں دوسرے مذاہب والوں کو اس لفظ کے ذریعے بھی کہیں خفیہ سازش کرنے کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے کا موقع نہ ملے۔ جیسے راعنا حقیقت میں اس کا معنی کیا بنتا ہے عربی لحاظ سے کہ آپ ہماری رعایت فرمائیں، ہماری طرف توجہ فرمائیں، جبکہ یہودی اسی لفظ سے غلط معنی لیتے تھے۔ جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ راعنا کو تھوڑا سا کھینچ کے پڑھتے تھے، راعینا۔ راعینا کا معنی ہوتا ہے اے ہمارے چرواہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا مسلمانوں کو کہ آپ راعنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو، واسمعوا، اور بات پہلے ہی توجہ اور غور سے سنتے رہو تاکہ تمہیں یہ راعنا یا انظرنا کہنے کی ضرورت پیش نہ آئے، بلکہ پہلے ہی دھیان کے ساتھ مجلس میں بیٹھو تاکہ بات کرنے والے کی بات دوبارہ پوچھنے کی یا دوبارہ اس سے معلوم کرنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو اور صحابہ کرام کو ایک دو لفظ تبدیل کر دیا کہ راعنا کی بجائے انظرنا کہو اگر کبھی ضرورت پیش آئے، لیکن اس سے دوسرا اللہ تعالیٰ نے ادب یہ سکھلا دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھنا ہو تو پہلے ہی دھیان اور توجہ کے ساتھ بیٹھو اور قریب ہو کے بیٹھو تاکہ بات پہلی دفعہ ہی سن کر تمہیں سمجھ آ جائے، اور پہلی دفعہ جب بات کی جائے تو تمہیں وہ کہہ لو کہ سنائی دے دے۔ یہاں پہ علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے، اور وہ مسئلہ کیا لکھا ہے کہ راعنا کہنا اگرچہ جائز ہے، اگرچہ جائز تھا صحابہ کرام کے دور میں، اگرچہ
جائز تھا چونکہ اس کا معنی ٹھیک تھا، لیکن چونکہ غیر مسلم اس کا غلط معنی مراد لیتے تھے، وہ اس لفظ سے کہہ لو کہ اپنے لیے ایک خفیہ سازش جو تھی مسلمانوں کے خلاف بے ادبی کی، وہ اس کے ذریعے اپنی سازش جو ہے وہ بناتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جائز کام تھا اس سے بھی منع فرما دیا۔ تو اس آیت کی تفسیر میں علماء کرام نے ایک مسئلہ لکھا ہے کہ بعض دفعہ ایسا کام جو شرعاً جائز ہو، جو شرعاً کیا ہو، جائز ہو، لیکن دوسرے لوگوں کا اس سے ناجائز کام نکالنے کا راستہ نکل رہا ہو تو وہاں پہ جائز کام بھی منع ہو جاتا ہے، وہاں پہ جائز کام بھی منع ہو جاتا ہے۔ کام بظاہر جائز ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ کام ہم نے کیا تو دیکھا دیکھی اور بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہمارے جائز کام کو دیکھ کے ناجائز راستہ بھی کیا کر لیں گے، نکال لیں گے، تو وہاں پہ جائز کام بھی منع ہو جاتا ہے۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اسی آیت کی تفسیر میں لکھا ہے معارف القرآن میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ اپنی خواہش کا اظہار فرمایا کہ قریش مکہ نے جو بیت اللہ تعمیر کیا ہے یہ ان بنیادوں پہ نہیں بنایا جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا تھا۔ میری دلی خواہش یہ ہے کہ بیت اللہ کو میں انہی بنیادوں پہ تیار کرتا جن بنیادوں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تیار کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا مجھے ڈر ہے اپنی قوم کا کہ کہیں وہ کہہ لو کہ غلطی کے اندر مبتلا نہ ہو جائے۔ اب وہ غلطی کیا تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر بیت اللہ کی خود تعمیر فرماتے، اگرچہ ان بنیادوں پہ کرتے کہ جن بنیادوں پہ ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، بالکل جائز تھا، بلکہ یہ خواہش تھی اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے جن جگہوں پہ بنیادیں رکھی وہیں پہ بیت اللہ کو بنایا جائے، لیکن خواہش کے باوجود، جائز ہونے کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کام کیوں نہیں کیا؟ تاکہ میرے اس کام کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگ کئی غلط رسم نہ نکال لیں کہ جناب حضور نے بیت اللہ بنایا تھا لہذا ہمیں بھی بنانا چاہیے، تاکہ حضور کی طرح ہمیں بھی یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ تو اس وجہ سے اس خرابی سے امت کو بچانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کام جو شرعاً جائز تھا، بلکہ جائز ہی نہیں بلکہ اچھا تھا اور مستحسن تھا اور بہتر تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جائز کام بھی نہیں کیا۔ اسی طریقے سے بہت سارے ایسے کام ہیں ہمارے معاشرے میں کہ جو جائز کام ہیں، لیکن خصوصاً علماء کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے، اور ایسے کاموں سے بچنے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ کام ناجائز ہے، وجہ یہ ہے کہ وہ جائز کام اگر آپ کریں گے تو آپ کے جائز کام کو دیکھ کے بہت سارے لوگ آپ اس کام کی وجہ سے ناجائز کام بھی شروع کر دیں گے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ربیع الاول کے مہینے میں ہوئی ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے موقع پہ ہر مسلمان کو خوشی ہے، اور بہت سارے مسلمان اس خوشی کے اندر آگے جلوس نکالتے ہیں، ریلیاں نکالتے ہیں، اور جناب والا کہہ لو کہ وہ ایک جلوس کی شکل میں نکلتے ہیں اور نعرے لگاتے ہیں۔ تو اب یہ چیزیں کیا ہے؟ بظاہر جلوس، بظاہر ریلی نکالنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی کرنا، یہ چیزیں اگرچہ جائز ہیں، ناجائز نہیں ہے، حرام نہیں ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن ان کا نقصان کیا ہوا کہ اب ہم نے تھوڑی سی ریلی نکالی، تھوڑے سے جلوس نکالا حضور کی پیدائش کی خوشی میں، تو اس دور کے اندر اس تھوڑی سی ریلی کو دیکھ کے، تھوڑے سے جلوس کو دیکھ کے لوگوں نے انہی ریلیوں کے اندر باجے بجانے شروع کر دیے، ڈھول بجانے شروع کر دیے، اور جناب والا عورتوں کو نچانا شروع کر دیا، اور جناب والا میوزک چلانا شروع کر دیا، ڈانس شروع کر دیا۔ اس دفعہ تو کہہ لو کہ باقاعدہ ایک عورت کو حور کا نام دے کے انہوں نے ریلی کے اندر ایک حور بھی برآمد کروا دی کہ جناب یہ حور ہے۔ اب یہ کہاں تک؟ یہ کہ ایک جائز کام تھا، فی الحال اگر مان لیتے ہیں کہ چلو جناب جلوس نکالنا جائز ہے، ریلی نکالنا جائز ہے، اور بہت سارے کام میں ریلیاں نکالی جاتی ہیں، جلوس نکالے جاتے ہیں، تو یہ کیوں نہیں جائز؟ تو جناب والا ٹھیک ہے، مان لیا کہ ریلی نکالنا جائز تھا، جلوس نکالنا جائز تھا، لیکن اس جلوس کے اندر اس وقت عوام ایسے کام کر رہی ہے جو حرام ہے اور صراحتاً نص قطعی سے وہ منع ہے۔ باجے بجانا نص قطعی سے حرام ہے، گانا گانا حرام ہے، ڈانس حرام ہے، عورتوں کا ننگے سر آنا حرام ہے،
اور جناب والا کہہ لو کہ تبلے بجانا حرام ہے. جس طرح اس دفعہ کہہ لو کہ ایک عورت کو سجا دجا کے وہ ریلی کے اندر لے کے آئے، ننگے سر ننگے چہرے، جناب یہ کیا ہے، یہ حور ہے، تو یہ کام کہاں پہ جائز ہے؟ تو اس لیے ایسا کام اگرچہ جائز تھا، لیکن اس وقت عوام اس کے اندر اتنا آگے جا چکی ہے کہ بہت سارے حرام کاموں کے اندر کہہ لو کہ وہ شامل ہو چکی ہے، مشغول ہو گئی ہے. تو لہذا ایسا کام جو شرعاً جائز ہو لیکن عوام کے بارے میں خطرہ ہو کہ وہ کئی ناجائز کاموں میں مبتلا ہو جائے گی، تو ایسا جائز کام بھی ناجائز ہو جاتا ہے. اس وجہ سے بھی یہ آج کل ریلیاں اور جلوس نکالنا اس طرح کے یہ اسی وجہ سے ناجائز ہیں کہ ان میں ڈھول ڈبکا، اس میں باجے، ان میں ڈانس، ان میں گانے، ان میں جناب بے حیائی، ان میں عورتیں، یہ سارا کچھ اس وقت چل رہا ہے. کیا یہ چیزیں جائز ہیں؟ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشی ہے. تو اس لیے یاد رکھیں یہاں پہ اگرچہ جلوس اور ریلی